قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے دل میں نرمی آئے؟ فرمایا حلال کھانے سے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز، ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، میری غلطی میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے، دوسروں نے نہیں۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پہ کھینچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پہ کھینچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، رشتے پہ کھینچ جائیں تو دیواریں بنا دیتی ہیں۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی سچائی اور خلوص کو بیان مت کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر بیان کر دے گا۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا اکثر، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈوں کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔
लोगों के कसूर माफ कर दो, यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियां होती हैं। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे की चाहत है रहने को घर मिले। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज्यादा मजबूत इंसान हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। आप तनकीद और तारीफ दोनों को कबूल कीजिए। पौधों को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुश आमदीद कहना सीखिए। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन दर हकीकत उन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, उसके असूल का मकसद रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में घिर सकता है।